السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معطر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب، معزز سامعین، سامعات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، دو روزہ پروگرام کا آج دوسرا دن ہے، آج سیکنڈ ڈے ہے۔ کل میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ پہلی آیت تو میں نے یہ پڑھی تھی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اور دوسری آیت میں نے یہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ کل پورا کا پورا خطاب، 2 گھنٹے کی کل اسپیچ میری انما المؤمنون اخوہ پر ختم ہو گئی تھی، اور دوسری آیت کو اٹھانے کا موقع مجھے کل نہیں مل پایا۔ آج میں نے اسی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ سوچا تو یہ تھا کہ کل دونوں آیتوں کو جو پڑھا ہے سمیٹ دوں گا اور
آج کوئی نئی تقریر یا نیا کوئی موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر میں نے دن بھر غور کیا اور سوچا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابھی ہمارے سماج کو، ابھی ہماری سوسائٹی کو، ابھی ہمارے معاشرے کو اسی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کل میں نے تھوڑا سا جھنجھوڑا تھا کہ سماج کے اندر کچھ معاملات کی میٹنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن پر سماج کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ اسلامی بھائی چارہ کیا ہے؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنے کی دعوت دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، کل میں نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے اسی لیکچر کو رکھا تھا۔ سعید ابن جبیر کا واقعہ بتایا تھا کہ جنہوں نے حجاج ابن یوسف کے سامنے اپنی گردن کو کٹانا گوارا کر لیا، لیکن بھاگنا گوارا نہیں کیا کہ اگر میں بھاگ گیا تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن یہ 2 پولیس والے قتل کر دیے جائیں گے۔ جنگ یرموک کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی پیاسا تھا لیکن دوسرے کو پانی پلانے کے لیے خود پانی نہیں پیتا، دوسرا پیاسا تھا لیکن تیسرے کے پاس ریفر کر دیتا ہے اور خود پانی نہیں پیتا ہے، اور تیسرا انتقال کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس لوٹا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ علی ھذا القیاس میں نے یہ واقعات کل آپ کے سامنے رکھے تھے، یہ بتانے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ ایک مشہور تابعی کا واقعہ ہے، ان کی دکان بازار میں تھی اور بازار میں آگ لگ گئی، بہت سی دکانیں بازار میں جل گئیں، اور یہ بزرگ، یہ تابعی اپنے گھر پہ تھے، خبر پہنچی کہ پورے مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور ساری دکانیں جل گئیں۔ یہ دوڑتے ہوئے مارکیٹ کی طرف بھاگے، راستے میں ایک نوجوان ملتا ہے اور اس بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ مت گھبرائیے، مارکیٹ میں آگ تو لگی ہے، ساری دکانیں جل تو گئی ہیں، لیکن آپ کی دکان محفوظ ہے، آپ کی دکان بچ گئی ہے، آپ کی دکان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس تابعی کی، اس بزرگ کی زبان سے نکلا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری دکان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد یہ بزرگ اپنے گھر گیا، اپنی مارکیٹ گیا اور اپنی دکان کو صحیح سلامت دیکھا، اور سارے لوگوں کی دکانیں جو دیکھتا ہے جل گئی، میری دکان بچ گئی، تو اپنے گھر پہ جانے کے بعد بہت رویا اور رو کر کہتا ہے کہ میرے منہ سے یہاں الحمدللہ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ جب مجھے یہ خبر مل گئی کہ ساری دکانیں جل گئی، صرف تمہاری دکان بچ گئی، تو میں نے اپنی دکان کے بچ جانے کی خوشی میں کہہ دیا الحمدللہ، یعنی مجھے اپنی دکان کی فکر ہے اور دوسرے کی دکان کی ہمیں فکر نہیں جو جل گئی۔ یہاں میری زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہماری زبان سے نکلا کیا؟ الحمدللہ، یعنی میری دکان بچ گئی، یہ اللہ کا شکر ہے۔
لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے تھا اور کہنا یہ چاہیے تھا انا للہ، میری بچ گئی لیکن دوسروں کی جل گئی. نہیں، یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. پھر 25 سال کی زندگی انہوں نے اسی حال میں گزاری، اور جب یہ بزرگ 25 سال کے بعد انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا ایک دن مرنا تو سب کو ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ سبھی کو تو اس دنیا سے جانا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کئی دن سے جب بھی میں آتا ہوں تم روتے ہوئے ملتے ہو. تو اس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ میں اپنی اس غلطی کی معافی 25 سال سے برابر مانگ رہا ہوں. میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں. جب 25 سال پہلے میری دکان بچ گئی اور سب کی دکانوں میں آگ لگ گئی، میرے منہ سے اس وقت الحمدللہ نکل گیا تھا، میرے منہ سے اس وقت انا للہ نکلنا چاہیے تھا. اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی دکانوں کے جل جانے کا غم مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے اپنے دکان کی بچ جانے کی خوشی ہوئی، ان کی دکانوں کے جل جانے کا غم نہیں ہوا. میں نے 25 سال پہلے جو اپنی زبان سے الحمدللہ کہا، مجھے اپنی دکان کے بچ جانے کی خوشی ہوئی تھی، دوسروں کا غم نہیں. میں اس کی توبہ 25 سال سے کر رہا ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میری موت ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے اور اللہ نے میری اس غلطی کو، میرے اس گناہ کو معاف کیا یا نہیں کیا ہوگا. کہیں یہی ایک گناہ میرے لیے درد سر نہ بن جائے، عذاب جہنم کا باعث نہ بن جائے، عذاب قبر کا باعث نہ بن جائے. ایک غلطی کا احساس ہوا اور 25 سال تک اسی کی توبہ کر رہے ہیں، اسی کی توبہ. یہاں تو خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اچھا مسئلہ جل گیا. اب تو کسی مولوی سے تعویذ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ جل گئی ہے. بہت اچھا. اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اس کے سامنے، بہت برا ہوا، دل میں خوشی، لڈو پھوٹ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت برا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ انہی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. ہمیں احساس تو ہو کہ ہم جس معاشرے میں سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کیا ہے. ہم دوسرے کے لیے کتنا فکر مند رہتے ہیں. قرآن کریم نے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر ایک مسلمان ان چیزوں سے رک جائے تو آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جائے. کن چیزوں سے روکا ہے؟ آئیے قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم سنتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے اندر اگر پائی جا رہی ہیں تو ہم اس سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ ہے قرآن کی آیت. مسلمانوں، مومنوں، آئے مسلمانوں، آئے اللہ پر ایمان لانے والوں، آئے اہل ایمان، آئے قرآن و حدیث کو ماننے والوں، اللہ کو اپنا رب اور محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی ماننے والوں، آئے جنت و جہنم کا اقرار کرنے والوں، آئے مومنوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں زیادہ بدگمانی،
زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، زیادہ برے وچار اپنے مستشک میں، اپنے دماغ میں لانے سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے برے خیالات جو ایک بھائی کے تمہارے دل میں آتے رہتے ہیں، تم بچو، ان وچاروں کو اپنے دماغ میں لانے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گناہ، بعض وچار، بعض کچھ بدگمانیاں انسان کو بہت بڑے گناہ کا مرتکب کر دیتی ہیں، بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں۔ بدگمانی سے بچو۔ پہلی چیز، ایک عورت بیوہ ہے، اس کا پتی 10 سال پہلے مر گیا ہے، ایک شخص بیچارہ عشاء کی نماز کے بعد اس گھر میں جاتا ہے، ایک آدھ گھنٹہ رہ کر نکلتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی طاق میں ہیں، آدمی تو اس کا مر گیا ہے، یہ کیوں اس کے گھر جاتا ہے، اتنی دیر کے بعد اس کے گھر سے کیوں نکلتا ہے؟ ہو نہ ہو عورت کا پتی مر گیا، یہ اس کے گھر جا رہا ہے، ضرور کوئی غلط تعلق ہوگا، رات ہی میں کیوں جاتا ہے، عشاء کے بعد ہی کیوں جاتا ہے، یہ خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ ایک لڑکی پڑھنے کے لیے کالج یا اسکول جا رہی ہے، گھر سے نکلی، تھوڑی دیر کے بعد سڑک پہ آئی، اور سڑک پہ آنے کے بعد اس نے موبائل فون کان میں لگایا اور باتیں کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اسی گاؤں کے کسی لڑکے نے دیکھا، کل بھی باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی، آج بھی جا رہی ہے، گھر پہ نہیں کرتی ہے، باہر نکل کے کرتی ہے، ضرور کسی لڑکے سے اس کا چکر۔ قرآن کریم کی پہلی نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ لوگو، اے مسلمانوں، اپنے بھائیوں کے سلسلے میں تم زیادہ گمان مت کیا کرو، بدگمانیاں اپنے دماغ میں مت پالا کرو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ صحیح ہو۔ جس بیوہ کے گھر میں وہ جا رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جاتا ہے، 1 گھنٹہ رہ کر آتا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ یہ رات میں جاتا ہے، اس کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ دن کے اجالے میں اس کی مدد نہ کرنا چاہتا ہو، اس عورت کو بیوہ سمجھ کر وہ اس کی مدد کے لیے جاتا ہو، اس عورت کو سب کے سامنے مالی امداد لینے کے لیے شرم آتی ہو، اس لیے وہ اکیلے میں اس کی کا مالی تعاون کرتا ہو، اس کو خرچہ دیتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر جو عورت رہتی ہے وہ بیمار ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا ہو، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اس کے بچوں کو کھلاتا ہو، اور اس کو اپنی بہن سمجھ کر کہتا ہو میری بہن تم بھی بیٹھو اور تم بھی یہاں کھانا کھا لو، اس لیے اس کو دیر ہو جاتی ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ جس لڑکی کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پتی سے باتیں کر رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں وہ جا رہی ہے اور موبائل اپنے کان میں لگائے ہوئے ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہو۔ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں پالنا چاہیے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں محبت کا پیدا کرنے کا یہ پہلا نسخہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ مسلمانوں، تم اپنے بھائیوں کے بارے میں زیادہ برے خیالات اپنے دل میں نہ لاؤ، بدگمانیاں اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ بدگمانی انسان کو پتہ نہیں کیا کیا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اگر آپ کے دل میں میری نفرت ہے، سنو، آپ کے دل میں اگر میری نفرت ہے اور آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے تو میرا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، نہیں لگے گا۔ اذان ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے 12:15 پہ اذان ہوگی ظہر کی، ہم 12:10 میں ہی مسجد میں پہنچ گئے، اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے، لیکن آپ چونکہ ہم سے جلتے ہیں، ہماری نفرت آپ کے دل میں ہے، میرا مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جانا بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کہیں گے دیکھو کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے، کتنا دکھا رہا ہے، دیکھو یہ کتنا بڑا نمازی ہوں، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کر۔ آپ نے میرے بارے میں ایک غلط دھارنا بنا لی ہے اپنے دل میں، آپ کو میرا اچھا عمل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ آپ کے دل میں میرے خلاف بغض بھرا ہے، عداوت بھری ہے، نفرت بھری ہے، اس لیے میرا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ کسی معاملے میں ہماری آپ کی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ نے اسی دل سے گانٹھ باندھ لی ہے، مسجد سے میں نماز پڑھ کے نکلا، مسجد کے باہر 10 قدم چلا، آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں اور مولانا جرجیس مسجد سے باہر نکل کر اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد میں نہیں پڑھ سکے، جلدی تھی، جلدی نکل گئے، اب وہ ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن میرے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، آپ نے میرے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں میری نفرت ہے، آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، آپ سمجھیں گے کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے کہ نہیں؟ ہونٹ میرے ہل رہے ہیں، میں مسجد سے نکلا، میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اور آپ کو دیکھ لیا میں نے، اور میرے ہونٹ ہلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیے، تو آپ کیا چھت پہ کھڑے ہو کے کمینہ مجھے گالی دے رہا یا میرے لیے بددعا کر رہا، جبکہ میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن ایسی بدگمانیوں سے ہمیں اور آپ کو روک رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں تم زیادہ بدگمانیاں اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں مت پالو۔ یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں گالی دے رہا ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میرے بھائی سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے تو صلح کی کوئی شکل نکال دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ اس لیے بدگمانی سے منع کیا اور اچھا گمان رکھنے کے لیے حکم دیا، اچھا سوچو۔ اچھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ دونوں کسی کے بارے میں جو گمان رکھے ہیں وہ صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ دونوں کسی کے بارے میں ایک گمان رکھا ہوا ہے اور وہ صحیح ہو، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ مولانا مظہر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر مان لیجیے، میں بھی ایک ڈاکٹر، مجھے بھی مان لیجیے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، اور سامنے سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ مولانا مظہر صاحب بولتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے، اس لیے یہ لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ وہ آدمی دور ہے، لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، مولانا ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے ہیں اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں نے کہا نہیں، اس آدمی کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ مولانا مظہر صاحب کہتے ہیں مجھے 50 سال کا تجربہ ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے پیر میں موچ ہے
اگر یہ بات غلط نکلے تو میں 1000 روپے ہار جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ تجربہ ہے، اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، اس کی چال بتلا رہی ہے، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا تو میں 1000 روپے ہار جاؤں گا، اگر آپ صحیح تو میں 1000 روپے دوں گا، میں صحیح تو آپ 1000 روپے دیجئے گا۔ یہ شرط جائز نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی شرط مت لگائیے گا، نہیں، دونوں طرف سے شرطیں حرام ہیں۔ ایک شرط ہے، اب دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد یا پیر میں موچ۔ میری بات غلط تو 1000 روپیہ مولانا مظاہر صاحب پائیں گے، ان کی بات غلط تو 1000 روپے ہم پائیں گے۔ اس آدمی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے ہی وہ قریب آیا ہم دونوں نے پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، کیا بات کیا ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں تمہارے پیر میں موچ ہے، میں کہتا ہوں تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، صحیح کیا ہے؟ اس نے کہا تم دونوں غلط۔ کیا ہوا؟ کہا میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا، میرے تو جوتا پھٹ گیا، چپل ٹوٹ گئی اس لیے میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہوں۔ لیجئے صاحب، ان کا گمان کچھ اور کہہ رہا تھا، میرا دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا، اس آدمی نے دونوں کے دماغ کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہو، دوسرا جو سوچ رہا وہ صحیح ہو، معاملہ اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے، معاملہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ لوگوں، اگر تمہیں ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں اگر تمہیں جگہ بنانی ہے تو تم دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بچو، برا گمان مت کرو۔ برا گمان کرو گے تو کیا ہوگا؟ معاملے بگڑیں گے۔ میں نے تمہاری لڑکی کو دیکھا بازار میں بات کرتی ہوئی جا رہی تھی، دوسرا کہے گا ارے میں نے تو 1 گھنٹے پہلے بھی دیکھا تھا، معاملہ اور بگڑا۔ پھر معاملہ کتنا بگڑے گا؟ جب رشتہ اس لڑکی کا چلا تو تیسرا کہتا بھاگ، اس سے کون شادی کرے گا، وہ تو ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی ہے۔ لیجئے کتنی دوریاں پیدا ہوئی۔ اب دوریاں کیا ہوئی؟ اس نے میری بیٹی کے بارے میں برگلایا تھا، میری بیٹی تو اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی، اور رشتہ توڑنے کا ذمہ دار یہ آدمی ہے۔ پھر خاندان میں دشمنی، پھر یہ دشمنی جان لیوا دشمنی میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے دشمنی پیدا کرانے والی جو سب سے اہم چیز ہے بدگمانی، اسی پر روک لگا دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ ایمان والو، تم کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو۔ بہت سی بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت بڑا گنہگار بنا دیتی ہیں۔ وہ بیچارہ نکلا کچھ اور ہے اور تھا کچھ اور، آپ نے کہہ کچھ اور دیا ہے۔ یہ بدگمانی حضرت طفیل دوسی کو بھی ہو گئی تھی، صحابی رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں روزانہ ایک جنگل میں جایا کرتے تھے، اور اس جنگل میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، وہ جھونپڑی میں گھس جایا کرتے تھے۔ حضرت طفیل دوسی نے ایک بات پوچھا، امیر المومنین، اے عمر، رات کی تاریکی میں تم روزانہ کہیں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ رات میں تم نے اپنا معمول بنا لیا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنے غلام کو کیوں نہیں بھیجتے، آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر مت کیجئے، آپ اس میں مداخلت مت کیجئے، آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا اور میرا رب جانتا ہے۔ تو فیل دوسی کو شک ہو گیا، بدگمانی، رات میں جاتے کہاں؟ اچھا دیکھتا ہوں، ایک دن پتہ لگاتا، تو چپکے سے کہیں چھپ گئے۔ آج کل کی طرح لائٹیں نہیں تھیں۔ حضرت عمر رات کے کافی اندھیرے میں نکلے، اور نکلنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، سیدھے چل دیے، پیچھے پیچھے طفیل بھی چل دیے۔
اس حساب سے چل رہے تھے کہ عمر اگر پیچھے مڑ کر بھی دیکھے تو ہمیں دیکھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر میں عمر ایک جنگل میں پہنچ گئے، پھر عمر نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ایک جھونپڑی میں گھس گئے۔ حضرت طفیل کا موڈ خراب، دل میں دعا کہ اللہ عمر کے بارے میں میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے اللہ کرے کہ وہ غلط ہو، اللہ کرے کہ وہ سچ ہو۔ حضرت طفیل اس جھونپڑی کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چراغ جل رہا ہے بس، اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ حضرت طفیل ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ دیکھیں عمر یہاں کتنی دیر تک رہتا ہے۔ کافی دیر کے بعد امیر المومنین اس جھونپڑی سے نکلتے ہیں اور سیدھے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے گھر جاتے ہیں تو گھر کے صحن میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں وضو بنا کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت طفیل توسی جھونپڑی سے نکلنے کے بعد عمر فاروق کے اس جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں کہ دیکھیں یہاں عمر کیا کرنے گیا تھا۔ جیسی طفیل دوسی اس جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کے دونوں پیر موجود نہیں ہیں، وہ پیروں سے اپاہج ہے، اس کے دونوں ہاتھ مڑے ہوئے ہیں۔ بالکل اس کی کنڈیشن اگر بتائی جائے تو آپ کے ہاں وہ ایک مولوی ہے ڈیڑھ فٹیا جس کو بولتے ہیں، نام لے جس طریقے سے اس کے ہاتھ اور پیروں کا بالکل وہی کنڈیشن ہے اس عورت کی، پیر موجود نہیں ہے، ہاتھ اس کے کوڑی ہیں، وہ ہے ہی نہیں ہے، آنکھوں سے اندھی بھی ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس کے دانت بھی نہیں ہے۔ حضرت طفیل جب اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ماں یہ آدمی جو ابھی تمہارے پاس آیا تھا اور کافی دیر یہاں رہا اور یہاں سے چلا گیا، یہ کون ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے وہ تو میرا بیٹا ہے۔ کہا ماں سچ بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ کہا میں کیا جانوں، وہ جب آتا ہے میں اس سے اس کا نام پوچھتی ہوں، کہتا ہے کہ ماں میں تیرا بیٹا ہوں، نام جان کر تو کیا کرے گی؟ اچھا وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ بیٹے جو آدمی ابھی یہاں سے گیا ہے تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ ہاں۔ کہا بیٹا میں صبح سے لے کے شام تک اسی چٹائی پر بیٹھی رہتی ہوں، میں یہیں پر پیشاب و پائخانہ کر لیتی ہوں، وہ آتا ہے سب سے پہلے وہ مجھے میری چٹائی سے اٹھا کر دوسری صاف چٹائی پر بٹھاتا ہے، پھر وہ میری چٹائی سے جس پر میں نے گندگی کی ہوئی ہے اس چٹائی کو وہ دھوتا ہے، پھر میرے جو کپڑے گندے ہیں اس گندے کپڑوں کو وہ دھلتا ہے، اسی جگہ پر ایک رسی میں لٹکا دیتا ہے، سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے، وہ میری گندگی کو میرے پیشاب و پائخانے کو صاف کرتا ہے۔ جب ان کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں چولہا جلاتا ہے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہے، وہ یہی تازہ تازہ گرم گرم کھانا بناتا ہے، میرے ہاتھ نہیں جس سے میں کھا سکوں، اس لیے وہ روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں رکھتا ہے، لیکن میرے منہ میں دانت نہیں، اس لیے پہلے وہ اپنے دانتوں سے چباتا ہے، اس کو نرم کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ میرے منہ میں رکھتا ہے، اور جب تک میں شکم سے رو کر کھانا نہیں کھا لیتی وہ یہاں سے جاتا نہیں ہے۔ جب وہ مجھے سلا دیتا ہے میرا سر دبا دیتا ہے، میرے بالوں میں کنگھی کر دیتا ہے،
میرے سر میں تیل ڈال دیتا ہے، مجھے غسل بھی کرا دیتا ہے، مجھے نہلا دیتا ہے، دھلا دیتا ہے، پھر وہ یہاں سے جاتا ہے اور صبح کو دن میں اپنے کسی خادم کو ہماری خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ کہا ماں وہ تیرے پاس کب سے آ رہا ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا بیٹے اس کو تو یہاں آتے آتے 4 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، وہ روزانہ رات میں آتا ہے اور 4 سال سے وہ رات ہی میں آتا اور میری خدمت کرتا ہے۔ طفیل دوسی کی زبان سے چیخ نکل گئی، امیر المومنین میں نے تمہارے بارے میں کیا سوچا تھا اور تم کیا نکلے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، غلط گمان کرنے سے بچو، زیادہ بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔ دیکھیے طفیل دوسی نے کیا سوچا، یہ رات میں کہاں جا رہے ہیں، اس جھونپڑی میں کیوں گھس رہے ہیں؟ سوچا کچھ اور تھا اور نکلا کچھ اور معاملہ۔ حضرت طفیل دوسی نے کہا امیر المومنین میں نے تمہارے بارے میں کیا سوچا اور تم کیا نکلے؟ بڑھیا نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ماں جانتی ہو وہ کون تھا جو 4 سال سے تمہارے پاس آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ امیر المومنین ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑھیا کہتی ہے وہ امیر المومنین حضرت عمر ہے؟ ہاں۔ کہتی اللہ حضرت عمر کو تو جنت دے، امیر المومنین کو تو جنت دے، ہمارے اوپر جو حاکم متعین کیا گیا، جو خلیفہ بنایا گیا وہی خلافت کے لائق ہے، وہ حقیقت میں وہی خلیفہ ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجیے آپ حضرت عمر فاروق کا یہ عمل ہمیں کیا بتلا رہا ہے۔ ہم کتنے ہی بڑے سرپنچ بن جائیں، کتنے بڑے سردار بن جائیں، کتنے بڑے اپنی قوم کے ذمہ دار بن جائیں، آپ جتنے بڑے ذمہ دار ہیں لوگوں کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اتنے ہی زیادہ قیامت کے دن آپ سے سوال و جواب ہوگا۔ یہ مت سوچئے کیا ہے، ہم کو لوگوں نے امیر بنا دیا ہے، پریسیڈنٹ بنا دیا ہے۔ پریسیڈنٹ بن جانا بہت خوش نصیبی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کی ذمہ داریوں کو صحیح سے ادا نہیں کیا تو یہی پوسٹ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ حضرت طفیل دوسی بھاگتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے دربار میں آتے ہیں، وہ گھر کے آنگن میں چٹائی پر نماز تہجد پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ امیر المومنین کی آواز ذرا تیز نکل رہی تھی، وہ سوچ رہے تھے رات کے اندھیرے میں میری آواز کون سنے گا، اس لیے وہ دعا مانگتے مانگتے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے مانگتے یہ دعا زور سے پڑھ گئے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے، ان عذابها کان غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ چمٹنے والا ہے، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دعا مانگی رہے تھے کہ پیچھے سے حضرت طفیل نے آواز دی، امیر المومنین جو انسان رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں ایک بوڑھی عورت کا پیشاب و پائخانہ صاف کرے، اس کی گندی چٹائی کو صاف کرے، اس کے کپڑے دھل کر صاف کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرے، اپنے ہاتھ سے کھلائے، اپنے دانتوں سے نرم کر کے کھلائے، ایسا آدمی اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ ایسا آدمی اگر جہنم میں چلا گیا تو جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر دعا مانگتے مانگتے
کے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت طفیل دوسی ہیں، چیخ پڑے اے اللہ آج میرا یہ نیک کام فاش ہو گیا، آج میری نیکی کا پردہ کھل گیا، یہ کام میں تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا لیکن آج میری نیکی دوسروں کو معلوم ہو گئی، اے اللہ میری اس نیکی کو ریا نمود میں، گھمنڈ میں، تکبر میں مت لکھ لینا، اے اللہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کیا، اے اللہ طفیل دوسی نے چپکے سے معلوم کر لیا، ورنہ میرا یہ کام صرف تیری خوشنودی اور تجھے راضی کرنے کے لیے تھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ایک دوسرا دوسرے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور حضرت عمر کی حقیقت کیا نکلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، ایمان والو مسلمانوں اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان مت کیا کرو، برا گمان انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ ان واقعات کو سامنے رکھیں۔ امام اوزاعی کا واقعہ سنے ہوں گے۔ امام اوزاعی مشہور بزرگ، ان کے محلے کی گاؤں کی ایک عورت امام اوزاعی کی بیوی سے ملنے آئی۔ سنیے میں بہت سلو بول رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ امام اوزاعی کی بیوی سے امام اوزاعی کے گاؤں کی، ان کے ولیج کی کوئی عورت ملنے آئی۔ گاؤں کی عورت کس سے؟ امام اوزاعی کی بیوی سے۔ کب؟ صبح کے ٹائم پر سورج نکلنے کے بعد دروازے کو دستک دی۔ امام اوزاعی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا دروازے پر کوئی کھٹکھٹا رہا ہے تو وہ اٹھتے ہیں اور دروازے کی طرف آگے بڑھ کے جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک لیڈی دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ امام اوزاعی نے پوچھا بولیے کیا کام ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم۔ امام اوزاعی نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا امام صاحب مجھے آپ کی بیوی سے ملاقات کرنی ہے، میں آپ سے نہیں آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ امام اوزاعی نے کہا آؤ اندر آ جاؤ اور اس چٹائی کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ اندر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم سے کوئی گاؤں کی عورت ملنے کے لیے آئی ہے، تم اس سے مل لو۔ اس گاؤں سے آنے والی عورت جیسے ہی اس چٹائی کے اوپر بیٹھتی ہے، وہ جو ساڑھی، چادر یا شلوار پہن کر آئی ہوئی تھی، جیسی وہ بیٹھتی ہے تو چٹائی پر بیٹھتے ہی اس کے پیچھے کا حصے میں جو کپڑا تھا وہ پانی سے بھیگ جاتا ہے۔ یہ بمپ پر، کولہے پر جو کپڑا چپکا رہتا ہے وہ پانی پہ جیسی بیٹھی، چٹائی پر پانی پڑا ہوا تھا، وہ بیٹھی تو وہ بھیگ گئی، کپڑا اس کا پیچھے سے بھیگ گیا۔ امام اوزاعی کا بیٹا، ایک بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا، چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ کھیل رہا تھا، لیکن اتفاق دیکھیے کہ اس بچے کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس گاؤں کی عورت نے سوچا کہ اس بچے کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، اسی نے اس چٹائی پر پیشاب کیا ہے اور یہ پیشاب کر کے یہاں سے اڑ کے گیا ہے۔ یہ کھیل رہا تھا، اس نے پیشاب کر دیا۔ دیکھیے گاؤں کی عورت کیا سمجھ رہی ہے، بدگمانی دیکھیے۔ وہ امام اوزاعی کی بیوی سے کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے شوہر نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا ہے اور اس پر تمہارے بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ دیکھیے یہ کپڑا میرا نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، میں تو اسی کپڑے میں نماز پڑھتی ہوں، اب گھر جا کر ہمیں سارے کپڑے دھونا پڑیں گے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میری بہن تم بے فکر رہو، تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے، تم بے فکر رہو، تمہیں کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ تمہاری جگہ پر میں بیٹھ جاتی ہوں اور میری جگہ پر تم آ جاؤ، یہ جگہ خشک ہے، یہ جگہ سوکھی ہوئی ہے۔ لیکن وہ عورت تھوڑی سی مائنڈلی تھی، مائنڈلی ہے، پیشاب نہیں ہے۔ کیسے پیشاب نہیں ہے؟ یہ بچہ تمہارا ننگا ہے، ابھی چٹائی سے اٹھا ہے، تم کہہ رہی ہو پیشاب نہیں ہے۔ کہنے لگی میری بہن یہ چٹائی میری ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے، پھر تم کیوں بحث کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے، پانی آس پاس کہیں ہے ہی نہیں کہ یہاں گر گیا ہو، اور بچہ آپ کا ننگا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اس بچے کی حیات اور کیفیت یہ کہتی ہے کہ کسی بچے نے یہ پیشاب کیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میری بہن مجھ سے بحث نہ کرو، تم جاننا چاہتی ہو یہ کیا ہے جس پر تم بیٹھ گئی ہو؟ میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن تم ضد کر رہی ہو اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میرے شوہر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، یہیں پر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب تک کہ سورج نہ نکل جائے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کے سامنے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور وہ اس میں اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے یہ چٹائی پوری کی پوری بھیگ جاتی ہے۔ میری بہن تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے، یہ میرے شوہر امام اوزاعی کے وہ آنسو ہیں جو جہنم کے عذاب سے مغفرت چاہنے کے لیے چاہتے چاہتے نکلے ہیں، اللہ کے خوف سے نکلے ہیں۔ میری بہن یہ وہ آنسو ہیں جن آنسوؤں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گر جاتا ہے اللہ اس آنکھ پر دوزخ کی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے۔ یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جن آنسوؤں پر تم بیٹھی ہوئی ہو اور جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو۔ دیکھا آپ نے وہ عورت بدگمانی کر رہی تھی کہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا، وہ سوچ رہی تھی کہ اس بچے کا پیشاب ہے، لیکن جب اصلیت سامنے آتی ہے تو پتہ چلا کہ پیشاب نہیں ہے، یہ تو ان کے آنسو ہیں اور ان آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تھی اس کی بدگمانی، اور یہ تھا جب امام اوزاعی کی بیوی نے اس کو کلیئر اور صاف کر دیا تو وہ شرمندہ ہوئی اور اس نے معافی طلبی کی۔ قرآن کہتا ہے معافی اور طلبی کی ضرورت ہی پیش نہ ہے اگر تم بدگمانی کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال کرنا چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ ایمان والو زیادہ برا گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ گمان کرنے سے آپ گناہگار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اور بھی آگے چلنا ہے، اس لیے بدگمانی کے اوپر اتنی چیزیں کافی ہیں۔ ہم ایک احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے کیا ہیں اور حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ ہمیں حق نہیں ہے بدگمانی کرنے کا۔ اس کے بعد دوسری چیز سے، یہ پہلی چیز سے روکا بدگمانی مت کرنا، دوسری چیز اب ہم آگے بتا رہے ہیں وہ بھی بتایا کہ یہ کام مت کرنا، وہ کیا ہے؟